کہ امان اللہ خان صاحب کا ہی وہ مسکن ہے جہاں پہ وہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے، اور اس تحریک کو نہ صرف آغاز کیا یہاں سے بلکہ اس کے روح رواں بھی بنے رہے۔ تو آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی مرکزی قیادت اور زونل قیادت آپ کے سامنے یہاں پہ ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کرنا چاہوں گا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ادھر وائس چیئرمین، مرکزی وائس چیئرمین سلیم ہارون صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساجد صدیقی صاحب ہے جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے یہاں پہ صدر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بائیں جانب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سردار جاوید حنیف صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ یہاں پہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرکزی چیف آرگنائزر اپنے سردار انور صاحب بیٹھے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان رہنما جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے چیئرمین عبید شریف صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد ڈویژن کے صدر اپنے سلیم عباسی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو آپ کو ویلکم کرتے ہوئے بالخصوص جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے دوست احباب ہیں، آج دراصل آپ کو تکلیف دینے کا مقصد بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے، جہاں پہ گزشتہ 7 دہائیوں سے بالخصوص گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے تحریک آزادی برپا ہے، جس کے نتیجے میں قریب 1.25 لاکھ نوجوانوں کا جو شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں بیوائیں موجود ہیں۔ بے مثال قربانیاں دی جا رہی ہیں جو ہنوز جاری ہیں۔ اسی علاقے میں آج بھارت G20 کا اجلاس جو کہ 9 اور 10 سپٹمبر دلی میں بھارت میں منعقد ہو رہا ہے، سربراہی اجلاس، اس سے قبل وہ ایک G20 سے متعلقہ جو افسران ہیں، جو نمائندگان ہیں مختلف ممالک کے G20 کے، ان کا ایک ذیلی افسران کا نمائندگان کا ایک اجلاس سری نگر مقبوضہ کشمیر میں منعقد کر رہے ہیں، اور یہ اجلاس 22 سے 24 تک وہاں پہ منعقد ہو رہا ہے۔ اب چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، متنازع خطہ ہے، جہاں کے لوگ حق کی آزادی اور حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک تحریک میں شامل ہے، جس کے نتیجے میں بے بہا قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اسی علاقے میں اس علاقے سے متعلق اپنے بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی ریزولوشنز موجود ہے، اور ہندوستان کے وعدے وعید ہے کشمیریوں کے ساتھ، ہندوستان کے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ معاہدات ہیں، ان کو پس پش ڈالتے ہوئے، خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ان قوانین کو روندتے ہوئے کشمیریوں کی بیش بہا قربانیاں دینے پہ ان کی نمک پاشی کرتے ہوئے بھارت وہاں پہ ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ ہم بین الاقوامی برادری کا مقبوضہ کشمیر یا کشمیر کے کسی خطے میں آنے کے مخالف نہیں، ان کا ہمیشہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آج بھی کریں گے، لیکن
چونکہ متنازع خطے میں بھارت ان کا میزبان بنا ہوا ہے، جس کا قبضہ ہے ریاست کے اوپر، ریاست کے اس حصے کے اوپر جس کے خلاف وہاں پہ تحریک جاری ہے، تو اس کی مخالفت میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ان کی بھارت کے اس رویے کی جس میں ان کے مذموم مقاصد پنہا ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے بھارت یہ کانفرنس وہاں پہ منعقد کر رہا ہے۔ بھارت بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خطہ شورش سے پاک ہے، یہاں کوئی بھارت کے خلاف تحریک نہیں ہے، اور یہ کہ یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں اس قسم کی ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کر رہا ہے، جو سراسر حقائق سے دور ہے، بلکہ حقائق اور سیاسی اور تاریخی حقائق سے مخالفت میں ہے، ان کے خلاف ہے۔ تو اس حوالے سے بھارت کے اس اقدام اور اس روش کی ہم مخالفت کرتے ہوئے G20 سے متعلقہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کی طرف ہم نے ایک مراسلہ روانہ کیا ہے، جو آپ تمام نمائندگان کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور یہی ہم نے تمام جو G20 کے سربراہان ہیں ان کو میل بھی کیا ہوا ہے، اور ان کے متعلقہ جو یہاں اسلام آباد میں موجود ان کی ایمبیسیز ہے، سفراء ہے، ان کو ہم نے اس کی ہارڈ کاپی بھی بذریعہ ڈاک روانہ کر دی ہے، اور ان میں سے بیشتر ممالک نے ہمیں ایکنالج بھی کیا ہے، ریسیپٹ بھی واپس بھیجا ہے، جواب بھی واپس بھیجا ہے کہ انہوں نے ہمارا وہ مراسلہ ریسیو کیا ہے۔ اور اس نے ہم نے مسئلہ کشمیر کے خدوخال، اس کی تاریخی اس تناظر میں جائے بغیر صورتحال پہ تبصرہ کیا ہے، اور اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے بھارت کے جو مضمون مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ان کو ہم نے آگاہی دی، اور ساتھ ہی ہم نے ان سے گزارش کی، اپیل کی کہ اب آپ آ رہے ہیں تو G20 کے اس اجلاس میں آپ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے وہ کوشش کریں، ایک بھرپور اور متحرک کردار ادا کریں، اور یہ گزارش کرتے ہوئے کہ وہ دونوں ممالک، کیونکہ یہ ریاست کے مستقبل کا معاملہ ہے، سیز فائر لائن کے دونوں اطراف کے جو عوام ہے ریاست کی وہ حق آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان پر بھی زور دیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پیش رفت دکھائیں، اور کشمیریوں کے حق آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو وہ موقع فراہم کریں تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے ان کو کچھ مثالیں بھی دی کہ اس طرح کے بڑے جو ایونٹس بھارت میں ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھارت نے وہاں پہ کس طرح کی گناہوں نے سازشیں کی ہے۔ ہم نے ریفرنس کے طور پہ 2000 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے وقت چھٹی سنگھ پورہ کا ایک دہشت گردی ایک حملہ ہوا جس میں اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 35 سکھوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور ہندوستان نے اس وقت بھارتی فورس نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، مگر حقیقت تش بام ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ جھوٹ اور فریب پہ مبنی تھا، اور دراصل وہ جو شہید ہونے والے جن کو انہوں نے مارا ہے، شہید کیا، وہ دراصل وہاں مقامی کشمیری مزدور تھے جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں شہید کیا۔ اور اس طرح سے ہندوستان کی جو یہ مضموم ایک حرکت تھی
جس میں 35 مارے گئے تھے وہ تشت از بام ہوئے. اسی طرح ہم نے مثال دی ان کو ریفرنس کے طور پر 2019 میں پلوامہ کا واقعہ جس میں ہندوستان کی پیراملٹری CRPF کے تقریباً 2 درجن سے زیادہ ہلاک ہوئے نوجوان ان کے، اور اس کا انہوں نے الزام کشمیری حریت پسندوں اور پاکستان پہ ڈالا تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایئر اسٹرائک کی پاکستان کے علاقے یہاں بالا کوٹ میں، اور بعد میں انہوں نے آزاد جموں کشمیر پر بھی ہوائی حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ان کا ایک پائلٹ اور جہاز بھی دو جہاز گرائے گئے تھے، اور ایک ابھینندن جو ان کا کیپٹن تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جس کو ساتھ ہی پاکستان نے ایز اے گڈ ول جسچر ریلیز بھی کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس اقدام سے جنگ کا ایک بہت بڑا ایک خطرہ جو ٹل گیا تھا، جو ہندوستان کی اس وقت کی چاہت تھی، جس وجہ سے انہوں نے پلوامہ کا جو دہشت گردی حملہ تھا وہ رچایا تھا. اور وہ بھی آج تشت از بام ہوا جب اس وقت کے مقبوضہ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر جو ستیہ پال ملک نے آج وہ برملا کہا کہ اس حملے کے پیچھے دراصل ہندوستان کے فورسز تھے، اور وہ اس کے نتیجے میں ایک ملٹری کیمپین چلانا چاہتے تھے کشمیریوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. تو یہ اس قسم کی مثالیں دے کر آج بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ بھارت کوئی اس قسم کا کوئی گناہنا کوئی حرکت کرے جس کا الزام وہ کشمیریوں پر ڈالے اور اس مقدس تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. تو ہم نے ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا اور آخر پر ان سے گزارش کی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں اور دونوں ملکوں پہ زور دیں، وہ کشمیریوں کے حق کی آزادی کو تسلیم کریں.